جب قتل ہوا جی یہ سید والا، جب قتل ہوا جی یہ سید والا، بچوں پہ عجب حادثہ تقدیر نے ڈالا، کوئی نہ یتیموں کا رہا پوچھنے والا، تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے تہو بالا، تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے تہو بالا، یسوع بھی پریشان تھے کرتے بھی پھٹے تھے، خورشید سے منہ گردے یتیمی سے اٹے تھے، خورشید سے منہ گردے یتیمی سے اٹے تھے، ایک پیر زن اتنے میں نظر آ گئی لاگا، داماد کے آنے کی کھڑی دیکھتی رہی راہ، کہنے لگے اسے بسد عز وزیدہ، ایک دوپہر اس گھر میں اما دو ہمیں للہ، ایک دوپہر اس گھر میں اما دو ہمیں للہ، معصوم ہے ہم بے وطن نوزار و حزین، مظلوم ہے سید ہے گناہ گار نہیں ہے، مظلوم ہے سید ہے گناہ گار نہیں ہے، دونوں نے بملت جو کہا اس سے یہ رو رو، تینوں میں نہ معصوموں پہ رحم آ گیا اس کو، کہنے لگی میں تم کو چھپا رکھوں گی کچھ ہو، میں صدقے گئی آؤ میری بیوی کے پیارو، میں صدقے گئی آؤ میری بیوی کے پیارو، مہماں ہوئے جا کر ستا ایجاد کے گھر، دونوں کو اجل لے گئے جلاد کے گھر میں، کھانا بھی نہ کھایا نہ پیا دونوں نے پانی، اور سوئے بہم مسلم مظلوم کے جانے، وہ نیند تھی لوٹ کی گویا تھی نشانی، دروازے پہ آ پہنچا ادھر ظلم کا بانی، دروازے پہ آ پہنچا ادھر ظلم کا بانی، چلایا ضعیفہ کو یہ زنجیر ہلا کر، کوسوں کا تھکا آیا ہوں در کھول دے آ کر، در کھولا تو کس غیر سے آیا وہ بدافعا، پھینکا کہیں خنجر کہیں تلوار کہیں ریش تو الٹے ہوئے مونچھو کے کھڑے اور دیدائے بدبین تھے جو ساغر خونا، اور دیدائے بدبین تھے جو ساغر خونا، آواز بھی ایسی کہ گرجتی تھی فلک سے، ہلتی تھی زمین پاؤں کے رکھنے کی دھمک سے، تاریک مثال دل کافر تھا وہ سب گھر،
ہر سو صفتے گرگے لگا ڈھونڈنے ان کے ظالم نے سرحانے سے لیا ہاتھ میں خنجر پکڑے ہوئے دیوار گیا حجرے کے اندر پکڑے ہوئے دیوار گیا حجرے کے اندر ماں مسلم مظلوم کے پیارے نظر آئے ایک برج میں دو عرش کے تارے نظر آئے ایک برج میں دو عرش کے تارے نظر آئے جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آزاد دریا پہ چلا لے کے یتیموں کو جفا گا چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں نامرد نے حملہ کیا تلوار اٹھا گئے سر رکھ دیا چھوٹے نے وہیں جلد بڑھا کر تب ہاتھ سے چھوٹے کو بڑا بھائی ہٹا کر جا بیٹھا تہتے دو دم سر کو جھکا کر جا بیٹھا تہتے دو دم سر کو جھکا کر تلوار چمکتی تھی تو ہٹ جاتا تھا بھائی پھر دوڑ کے بھائی سے لپٹ جاتا تھا بھائی پھر دوڑ کے بھائی سے لپٹ جاتا تھا بھائی ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے بڑے بالائے زمین کٹ کے ستارہ سا گرا دریا میں ستمگار نے پھینکا تلیت چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے عدو میں وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے لہو میں وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں جب قتل ہوا ایلچی محمد وآل محمد صلوات نادے علی کا ورد کرو یہ ہمم بھرور کیا نادے علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا فرمایا جبریل تمہارے شیخر ورد کیا جس نے اپنے بچپن میں زر کو چلا ہو جس نے اپنے بچپن میں زر کو چلا ہو اس کے بغیر بنانے والے خربر دونوں جہادی اس کے مقابل آیت ماریں گے حارث وارث ورب ورب اندر ونتر کیا
محمد صلوات ایک مرتبہ پھر درود کی تلاوت فرما لیں۔ کربلا تفسیر قرآن معرفت اسلام کی، کربلا تفسیر قرآن معرفت اسلام کی، اور کربلا میں ہے سواری عاقبت اقوام کی۔ بعد پیغمبر ضروری تھا قیام کربلا، بعد پیغمبر ضروری تھا قیام کربلا، شکل بگڑی جا رہی تھی دین کے احکام کی، اور شام کے دربار میں حکم خدا تھا داؤں پر، شام کے دربار میں حکم خدا تھا داؤں پر، لگ رہی تھی بولیاں صبح مساء نام کی، اور دین احمد بک نہ جائے شام کے دربار سے، دین احمد بک نہ جائے شام کے دربار سے، ذمہ داری تھی بڑی یہ دین کے حکام کی، ذمہ داری تھی بڑی یہ دین کے حکام کی، اور دین پہ جب وقت آیا اٹھ گئے مولا حسین، پھر ذرا بھی فکر نہ کی اپنے کچھ آرام کی، اور وقت رخصت تم نے سلمہ کو دکھا کے کربلا، وقت رخصت تم نے سلمہ کو دکھا کے کربلا، تھی خبر پوری طرح اس جنگ کے انجام کی، اور کر کے بیٹوں کو فدا بھائی پہ سجدہ شکر کا، کر کے بیٹوں کو فدا بھائی پہ سجدہ شکر کا، اے فلک یہ ہے عبادت ایک خوش انجام کی، شام غربت سر برہنہ پیاسے بچوں کو لیے، شام غربت سر برہنہ پیاسے بچوں کو لیے، کیسے رہنا بھول یادیں اس بھیانک شام کی۔ اور یہ مکتے سے پہلے کا شعر کہ حاجی صاحب چاہیے گر آپ کو مقبول حج، حاجی صاحب چاہیے گر آپ کو مقبول حج، حب حیدر لازمی ایک شرط ہے احرام کی، حب حیدر لازمی، حاجی صاحب چاہیے گر آپ کو مقبول حج، حب حیدر لازمی ایک شرط ہے احرام کی، اور ہے قلم اعجاز کا آمد ہے یوں اشعار کی، ہے قلم اعجاز کا آمد ہے یوں اشعار کی، لگتا ہے مدحت یہ ایک صاحب الہام کی، کربلا تفسیر قرآن معرفت اسلام کی، کربلا نے ہے سواری عاقبت اقوام کی۔ نعرہ صلوات بابا اللہ۔ وہ جس نے آبروئے احمد مختار رکھی ہے، وہ جس نے آبروئے احمد مختار رکھی ہے، اسی نے مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے، اسی نے مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے۔ اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، خلاف صبر میں عباس کی تلوار رکھی ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے۔ حقدار کا حق جب چھنتا ہے،
اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حقدار کا حق جب چھنتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ شہزادی عصمت زہرا کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا؟ شہزادی زہرا عصمت کی زہرا عصمت کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا؟ جب ان کی کنیزہ فضہ کی ہر بات میں آیت ہوتی ہے۔ جب ان کی کنیزہ فضہ کی ہر بات میں آیت ہوتی ہے۔ دنیا کو عطا سب کچھ کر کے مانگا نہ کبھی کوئی دنیا سے۔ دنیا کو عطا سب کچھ کر کے مانگا نہ کبھی کوئی دنیا سے۔ آ جاتی ہے ہر شہ جنت سے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ آ جاتی ہے ہر شہ جنت سے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا۔ بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا۔ کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے۔ یہ آل نبی کی الفت ہے، ہر ایک کو کیسے مل جائے۔ یہ آل نبی کی الفت ہے، ہر ایک کو کیسے مل جائے۔ ملتی ہے اسی کو بس جس کے نطفے میں طہارت ہوتی ہے۔ یہ آل نبی کی الفت ہے، ہر ایک کو کیسے مل جائے۔ ملتی ہے اسی کو بس جس کے نطفے میں طہارت ہوتی ہے۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے۔ حقدار کا حق جب چھنتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ درود پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہاجہم دون الحسین علیہ السلام۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لنا اصابت التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ چودہ سو 47 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی تیسری مجلس رضا آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور عنوان امام حسین کی کہانی قرآن کی زبانی۔ اب قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا، یہ سورہ والنجم کی آیت ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ویسے اس آیت کا جو آغاز ہے سورہ کا وہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔
اب خصائص حسینیہ کتاب ہے، انہوں نے اس آیت کو جو ابتدائی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس آیت کو یہ ویسے تو یہ آیت اتری تھی کب کہ جب رسول اللہ کے پاس لوگ آئے تھے جناب سیدہ کا رشتہ لینے کے لیے. جناب رسول اللہ نے کہا کہ اس کا حق اللہ کے پاس ہے، اللہ جہاں چاہے گا وہاں سیدہ کا رشتہ طے ہو جائے گا اور وہ ستارہ اترے گا، یعنی جہاں وہ ستارہ اترے گا فیصلہ ہوگا اللہ کی مرضی سے، سیدہ کا رشتہ اللہ کی مرضی سے طے ہوگا. تو وہ ستارہ آسمان سے چلا اور کس در پہ آ کے گرا؟ وہ اترا ہے تو ستارہ ہوتا ہے مولا علی کے در پہ، مولا علی کے در پہ وہ ستارہ اترا اور جناب سیدہ کی شادی مولا علی سے ہو گئی. یہ آیت اتری تھی اس موقع پہ، لیکن صاحب خصائص حسینی نے اس آیت کو امام حسین کے ساتھ جوڑا. امام حسین کے ساتھ کیسے جوڑا؟ پھر وہ خدا کا ستارہ تھا جو علی کے در پہ آ کے اترا، اور تو حسین اتنے علی کو ہے کہ جو زہرا کا ستارہ تھا جو کربلا کی سرزمین پہ گرا. انہوں نے اس طرح سے اس آیت کو امام حسین کے ساتھ جوڑا. اور پھر آگے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور یہ آیت نبی کے نطق کے بارے میں کہ اللہ کا نبی کوئی کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خدا کا کلام ہو، یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. میرا نبی وہی بولتا ہے جو وحی الہی بولتی ہے. اب نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب اب جو کچھ حسین بولیں گے وہ بھی وحی الہی کا درجہ رکھتی ہے. حسین کا قول رسالت کا قول، رسالت کا قول خدا کا قول. اب یہ قول کیا ہے؟ حسین ابن علی کا قول رسالت کا قول ہے. اب امام حسین اب قرآن کا سورہ بارات ایک سورہ ہے. اب موقع کیا تھا کہ جب آیت اتاری گئی تو حکم دیا گیا کہ جائیے کعبے کی چھت پہ اور سورہ بارات کی تلاوت کرنی ہے. اب نبی نے ایک صاحب کو سورہ بارات پکڑا دی کہ جائیے آپ چلے جائیے، وہ آیتیں لے کر چلے گئے. آدھے راستے میں پہنچے ادھر سے جبرائیل آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ سورہ بارات یا تو آپ لے کر جائیں یا وہ لے کر جائیں جو آپ سے منیت کی منزل پر ہے. کہ آپ لے کر جائیں یا وہ لے کر جائیں جو آپ سے منت کی منزل پر ہے. تو نبی نے مولا علی کو سورہ بارات تھمائی اور کہا کہ جاؤ اور اس سے جا کے اس سے کہو کہ سورہ بارات اترنے پر پورے نبی واپس بلا رہے ہیں. اب مولا علی گئے اور جا کر کہا کہ لائیے اب آیا بارات ہمیں دے دیجیے، آپ کو رسول اللہ نے واپس بلایا. کہنا تو بس اتنا ہے کہ جو سورہ بارات نہ لے جا سکتے ہو دین کو کیا سنبھالیں گے؟ جو قرآن کی ایک سورہ نہ سنبھال سکتا ہو دین کو کیا سنبھالے گا؟ اب مولا علی گئے اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ آپ لے کر جائیں گے وہ جو آپ سے منیت کی منزل پر ہے. اس کا مطلب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کام حجت کا ہوتا ہے وہ کام سوائے حجت کے کوئی اور کر نہیں سکتا. اور دوسری بات تو یہ پتہ چل گئی یا رسول اللہ آپ جائیں، اگر آپ نہیں جا رہے تو ایسے تو بھیجو جو آپ سے منیت کی منزل پر ہے. تو پہلی بات حجت کا کام صرف حجت کرے، اگر حجت کا کام حجت نہ کرے تو دوسرا طریقہ اللہ نے کیا بتایا کہ پھر وہ کام ایسا بندہ کرے جو اس سے منیت کی منزل پر ہو، جو منیت کی منزل پر ہو. علی ہے نبی سے منیت کی منزل پر، تو علی کو نبی نے اپنے سفیر بنا کے بھیج دیا. بس یہی بتلانا ہے کہ جو منیت کی منزل پر ہوتا ہے حجت کا کام وہی کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا امام حسین نے کیوں فرمایا تھا کہ میں مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں. فرمایا انی باعث علیکم ثقتی من ارض بیتی، فرمایا کہ یہ جو میں بھیج رہا ہوں جسے یہ میرے اعتماد کی جگہ ہے اور یہ میرے بیت میں سے ہے. نہیں مسلم کو سہنے کا یہ منیت کی منزل پر ہے. حجت کا کام یا تو حجت کرے، اگر حجت نہیں کرے تو وہ کرے جو منیت کی منزل پر ہے. تو مسلم حسین کے سفیر ہیں، مسلم حسین سے منیت کی منزل پر ہے. علی نبی کے سفیر ہیں، نبی سے منیت کی منزل پر ہے. جو کام علی نے کیا یعنی نبی اگر چاہتے تو نبی بھی وہی کام کرتے جو کام علی نے کیا. اگر امام حسین کوفہ میں آتے تو وہ کام امام حسین خود کرتے. مسلم کو بھیج کر بتایا کہ جو کام میں کوفہ میں آ کے کر سکتا ہوں وہ کام مسلم کر سکتا ہے. یعنی جیسے میں کر سکتا ہوں ویسے مسلم کر سکتا ہے، کیونکہ مسلم ہے منیت کی منزل پر. حسین نے بتلا دیا جیسے میں مت کروں گا یعنی جو میرا مت ہوگا وہی مسلم کا مت
ہوگا جناب مسلم کو حوالے کر دیا تاکہ جائیے کوفہ کی طرف چلا جائیے. اب جناب مسلم سفیر بن کے آئے. کس کے سفیر؟ امام حسین کے سفیر. اب کوفہ میں آئے. سب سے پہلا خطاب جناب مسلم نے جب کوفہ میں کیا خطاب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته وإقامهما مقام في سائر البریۃ وجعل واحد منهما تاجا لمشیئته والثاني سیفا لإرادته وكان سیدنا الأکبر ينطق عن الله ولله وبالله وكان سيدنا الأصغر كان يقبل عنه وله وليس به وليس له اليوم على وجه الأرض دارس سبا أبي عبد الله الحسين كليم القرآن المنجيب الرحمن حنيف الإيمان قاسم كل خير المحفوظ تعطي الجن والإنس والبشر والخير فآكل أهل الكوفة لو تستطيع تركتم أبا عبد الله مصباح الصلاة نور المغرب خلاصة الوجود وتفسير الكتاب بشارد الأمور ولائب الكتاب. جناب مسلم کوفہ میں ارشاد فرما رہے ہیں. آغاز کیسے کیا؟ ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته کہ اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. ویسے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. سورج خدا کے وجود پر دلیل ہے. سورج کو دیکھو اس کے رب کو پہچانو. چاند کو دیکھو اس کے رب کو پہچانو. ستارے کو دیکھو اس کے رب کو پہچانو. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. اور مسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. اس جملے سے مسلم نے بتا دیا کائنات میں اگر کچھ نہ ہو صرف علی اور محمد ہی خدا کے وجود کے دلیل کے لیے کافی ہے. فرمایا ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته وإقامهما مقام في سائر البریۃ. اور یہ جو علی اور محمد ہے نا ان کو اللہ نے اپنا نائب مقام بنایا ہے. یعنی اللہ نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے. اب نائب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اپنا نائب بنا دیا. یعنی اللہ نے اپنے سارے اختیارات ان کو دے دیے. اللہ کے یہ نائب ہیں کون؟ محمد اور علی. یہ دو ہیں جنہیں اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے. مسلم فرمانے کو یہ نائب ہے خدا کے. یعنی اب اختیار سارے دے دیے. نائب ہیں سارے اختیار. اب جب سارے اختیار ان کے پاس آ گئے تب ان کی مرضی ہے جب چاہے سورج کو پلٹا دیں, جب چاہے چاند کو توڑ دیں, جب چاہے ستارے پر اپنی دہلیز کو کاٹ دیں. اللہ نے ان کو سارے اختیارات دے دی کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہیں. اب جب چاہے سورج پلٹائیں, جب چاہے چاند توڑیں, جب چاہے ستارے کو دہلیز کو ڈالیں, جب چاہے ٹھوکر مار کے مردہ اٹھا دیں. نبی مولا نے فرمایا تھا اگر ہم چاہیں تو شام کو عراق کر دیں, عراق کو شام کر دیں, مغرب کو مشرق کر دیں, مشرق کو مغرب کر دیں, مرد کو عورت بنا دیں, عورت کو مرد بنا دیں. تو جب امام حسن نے یہ فرمایا تھا ہم چاہیں تو مرد کو عورت بنا دیں, عورت کو مرد بنا دیں, تو اسی مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کے کہنے لگا ہے حسن مصطفیٰ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مرد کو عورت اور عورت کو مرد کیسے بنا سکتا ہے؟ تو امام نے صرف اس کی طرف دیکھا. امام نے نہ تسبیح چلائی, نہ مصلی بچھایا, نہ 2 رکعت نماز پڑھی, بس اتنا کہا حیا نہیں آئی نامحرم کے ہجوم میں آتے ہوئے. ادھر امام نے کہا اور وہ عورت بن چکی. ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته وإقامهما مقام في سائر البریۃ وجعل واحد منهما تاجا لمشیئته والثانی سیفا لإرادته. ان میں ایک کو یعنی محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا اور مولا علی کو سیفا لإرادته اور اپنے ارادے کو ذوالفقار بنایا. یعنی رسول اللہ تاج مشیت الہی ہیں اور مولا علی خدا کی ذوالفقار ہیں. اپنے کیا فرمایا ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته وإقامهما مقام في سائر البریۃ وجعل واحد منهما تاجا لمشیئته والثانی سیفا لإرادته وكان سیدنا الأکبر. ان میں جو سید اکبر ہیں یعنی رسول اللہ ينطق عن اللہ جو بولتے ہیں اللہ کے لیے, ينطق عن اللہ وللہ وباللہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں, اللہ سے بولتے ہیں, اللہ کے لیے بولتے ہیں. یعنی رسول اللہ کا قول رسول اللہ کا قول نہیں ہے, رسول اللہ کا قول ہے اللہ کا قول. اب جو میرا نبی بولے نبی نہیں بول رہے, اللہ بول رہا ہے. ان کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا ہے. مشیت کا تاج کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اب جو یہ کریں یعنی ان کی منشا خدا کی منشا ہے. یعنی اب یہ جو چاہیں یہ نہیں چاہ رہے خدا چاہ رہا ہے. ان کی منشا خدا کی منشا. اب یہ اٹھے تو خدا کی منشا شامل ہے, یہ بیٹھے تو خدا کی منشا شامل ہے. کسی کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دیں تو خدا
जोश पे कलम करे तो खुदा की मंशा शामिल है, बैठे तो खुदा की मंशा शामिल, और अगर ये किसी को अपनी बदन से उठा दे तो खुदा की मंशा शामिल है। और इनका कौल अल्लाह का कौल। अब यानी जो मेरा नबी बोलेगा, नबी नहीं बोल रहा है, वो खुदा बोल रहा है, यानी नबी का कौल दर्जे इलाही का दर्जा रखता है। नबी बोल रहा है, नबी नहीं बोल रहा है, वो खुदा बोल रहा है। अब अगर यानी नबी का कौल खुदा का कौल है, तब अगर ऐसे में नबी किसी की तरफ देख कर ये कह दे कि अगर इब्लीस भी मुझे देखे तो वो भी पनाह मांग के अपना रास्ता बदल ले, तो ये नबी नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहा है। जो सैयद अकबर है, अल्लाह से बोलते हैं, अल्लाह के लिए बोलते हैं, अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। वकाना सैयदुल असगर काना यक़रू अन्हु वलै। अब जो सैयद असगर है कौन? मौला अली। उनके बारे में फरमाया कि ये जो कुछ करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह से करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं। यानी जो नबी करे, यानी नबी का सारा कौल खुदा का कौल, अली का सारा फेल खुदा का फेल, यानी नबी का कौल अल्लाह का कौल है, अली का फेल खुदा का फेल है। अब जो मौला अली करे, अली नहीं कर रहे, खुदा करवा रहा है। तो अगर ऐसे में अली किसी को मुसल्ले पे बिठा दे तो खुदा बिठा रहा है, और अगर किसी की उठनी की टांगे काट दे तो खुदा काट रहा है। वकाना सैयदुल अकबर यंतिकु अनिल्लाह वबिल्लाह वलिल्लाह वकाना सैयदुल असगर काना यफ़अलु अन्हु वलैसा। और फिर फरमाया वलैसा लहु अला वजहिल अर्ज़ वारिसन सिवा अबी अब्दुल्लाह हुसैन। अब मुस्लिम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जिन्हें अपना नायब मकाम बनाया वो मोहम्मद और अली है। अब इस रूए सर जमीन पे अली और नबी का कोई वारिस है तो कौन है? वारिसन सिवा अबी अब्दुल्लाह हुसैन, सिवाय हुसैन के कोई और वारिस भी नहीं है। यानी अली और नबी का इसमें जमीन पे अगर कोई वारिस है तो सिर्फ हुसैन है और कोई और वारिस है। अब मुस्लिम ने तारीफ कराना शुरू किया, कौन हुसैन? अब हुसैन इब्न अली की कहानी है, मुस्लिम की ज़बानी है। जनाब मुस्लिम फरमा रहे हैं कौन हुसैन? कलीमुल कुरान अल मजीद अर्रहमान हनीफ अल ईमान कासिम कुल्ल खैर अल मखलूक कातिल अल जिन्न वल इंस वल बशर है। जनाब मुस्लिम फरमाते हैं कि हुसैन कौन है? कलीमुल कुरान है। हुसैन वो है जो कुरान से कलाम करते हैं। हुसैन कलीमुल कुरान है, कुरान से कलाम करते हैं। भाई हुसैन का मामला तो बहुत आगे का है। अगर कोई कलीम इनकी खिदमत गुजार बन जाए तो ये उसको ये शर्फ अता करे कि वो बोले तो कुरान बोला करती है। फिज़ा को ये शर्फ अता कर दिया कि फिज़ा बोले तो कुरान से बोलती है। जब फिज़ा कुरान से बोल सकती है तो मालिक क्या बोलेंगे? कलीमुल कुरान। क्या फरमाया अब्दुल्लाह हुसैन कलीमुल कुरान अल मनाजिद रहमान हनीफ अल ईमान। हुसैन वो है जो रहमान से सरपोशियां करता है, और हनीफ अल ईमान हुसैन वो है जो ईमान के दोस्त हैं। मुस्लिम कह रहे हैं हुसैन ईमान के दोस्त हैं। ईमान के दोस्त कौन है? हुसैन। और जो हुसैन का दोस्त है वो ईमान है। हुसैन ईमान के दोस्त है। अब ये भी बतलाना पड़ेगा हुसैन इब्न अली का दोस्त कौन है? हबीब इब्न मज़ाहिर है, तो जिसे हुसैन ने कहा कि ये मेरा दोस्त है। इस ज़ाहिर में तो हबीब इब्न मज़ाहिर है, हकीकत में पूरा ईमान मौजूद है। हनीफ अल ईमान। अब जुमला फरमाया हुसैन कौन है? मुस्लिम फरमाया कि हर खैर का तकसीम करने वाला है, हर खैर का तकसीम करने वाला। यानी अब जो शय भी खैर होगी उसका तकसीम करने वाला हुसैन है। अब कुरान से चल के पूछ लेते हैं, ऐ कुरान हमको ये बता दे कि ये खैर है क्या? तो सूरह जुम्मा में अल्लाह ने शाह फरमाया कुल मा इंदल्लाहि खैर, खुदा की तरफ से जो कुछ भी है खैर ही होता है। मुस्लिम फरमा रहे हैं कि सारा का सारा खैर मिलता है हुसैन से, और कुरान कह रहा है कि खुदा की तरफ से जो कुछ भी हो वो खैर ही होता है। तो मुस्लिम ने बता दिया खैर सारा खुदा की तरफ से होता है, मिलता हुसैन के वसीले से है। सारा खैर हुसैन के वसीले से मिलता है। वसीले से मिलेगा हुसैन के, यानी खैर मिलेगा हुसैन के वसीले से। मन अराद अल्लाह बिही खैर क़ज़फ़तु क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। और अल्लाह जिस किसी के साथ नेकी का इरादा करना चाहता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत को डाल देता है। यानी जिनके
کے دلوں میں حسین کی محبت ہے وہ خیر والے ہیں. ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. جن کے دلوں میں حسین کی محبت ہے وہ تو خیر والے ہیں. اب شر والے کیسے پتہ چلے؟ بس سادہ سا اصول ہے، سارے حسین والے خیر والے ہیں، سارے یزید والے شر والے ہیں. یزید والے سارے یزید والے شر والے ہیں، حسین خیر والے ہیں. جو کچھ حسین سے ملے وہ خیر ہوتا ہے. اب اگر جو چاہتا ہے اسے خیر مل جائے حسین ابن علی کی مجلس میں آ جائے، چاہتا ہے خیر مل جائے حسین کے ماتم میں چلا جائے، چاہتا ہے خیر مل جائے حسین ابن علی کی زمداری پہ چلا جائے. یعنی حسین ابن علی کا ساتھ دینے پہ خیر ملتا ہے، ساتھ چھوڑنے پہ شر کے سوا کچھ نہیں ملتا. یہ سارا کا سارا خیر ملتا ہے حسین ابن علی سے. اب خیر اور کیا ہے؟ جب نماز جنازہ میں جملہ پڑھایا جاتا ہے اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار یہ جو ہے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. ان سارے گواہی دیتے ہیں پروردگار یہ خیر والے کا جنازہ ہے. نماز جنازہ میں سب گواہی دیتے ہیں کہ پالنے والے یہ خیر والے کا جنازہ ہے اور خیر والے حسین والے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو تمام کے تمام گواہی دیتے ہیں پروردگار یہ حسین والے کا جنازہ ہے، یہ حسین والے کا جنازہ ہے. قاسم کل خیر المفروض طاعت علی الجن والانس والانس والخیر. اور جو حسین ابن علی ہے نا ان کی اطاعت جنوں پر بھی واجب ہے، انسانوں پر بھی واجب ہے، وحشیوں پر بھی واجب ہے اور ہر اڑنے والے پر واجب ہے. پرندوں پر واجب ہوں گے، ہر اڑنے والے پر واجب ہے. ملائکہ بھی اڑتے ہیں تو ملائکہ کے بھی حسین کی اطاعت واجب ہے. ہر اڑنے والے پر حسین کی اطاعت واجب ہے. انسانوں پر حسین کی اطاعت واجب ہے، تمام جنات پر حسین کی اطاعت واجب ہے. اور فرمایا ہر وحشی پر حسین کی اطاعت واجب ہے. وحشی حسین کی اطاعت واجب ہے. اب اگر کوئی حسین کی اطاعت سے موڑے سمجھ لو وحشی سے بھی زیادہ بدتر ہے، وحشی سے بھی زیادہ بدتر ہے. قاسم کل خیر المفروض طاعت الجن والانس والانس والخیر. اب جناب مسلم نے کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا فرمایا؟ یا اہل کوفہ، اے کوفہ والوں، یا اہل کوفہ لا تستطيعوا ان تحصلوا ابا عبداللہ. پھر فرمایا یا اہل کوفہ، اے کوفہ والوں اگر عقل رکھتے ہو لا تستطيعوا ان تحصلوا ابا عبداللہ. اے کوفہ والوں اگر عقل رکھتے ہو تو عقل سے فیصلہ کرو. شرط لگا دی اگر عقل رکھتے ہو، یعنی بھئی ایک بات ہے کہ عقل رکھتے ہو، یعنی عقل کون نہیں رکھتا؟ کوئی تو ایسا ہے نا کہ جو عقل نہیں رکھتا. اصول کیا ہے؟ ایک ہے جانور، ایک ہے انسان. جانور میں اگر عقل کا اضافہ ہو جائے تو وہ انسان بن جاتا ہے، یعنی حیوان میں اگر عقل کا اضافہ ہو تو وہ انسان بن جاتا ہے. یعنی عقل وہ ہے تو وہ انسانیت کو لے کر آتی ہے، عقل ہٹا لیا جائے، عقل کو ہٹا لیا جائے تو وہ حیوان بنا دیتی ہے. یعنی مسلم بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عقل رکھتے ہو تو عقل سے کام لو، یعنی اگر انسان ہو تو عقل سے کام لو. ایک بات تو مسلم نے واضح کر دی کہ جنہیں مسلم انسان ماننے کو تیار نہ ہو وہ مسلمان کہاں سے ہو جائیں گے؟ پھر فرمایا اترکتم ابا عبداللہ، تم حسین ابن علی کو چھوڑ رہے ہو. اترکتم ابا عبداللہ مصباح الصلاۃ نور المحراب خلاصۃ الوجود تفسیر الکتاب، تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو مصباح الصلاۃ جو نماز کا چراغ ہے. کہ تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے. چراغ کہتے ہیں روشنی کو. مسلم نے بتایا حسین نماز کی روشنی ہے، یعنی بغیر حسین نماز اندھیری ہے. حسین کے بغیر نماز اندھیری ہے. ملے گی جنت، ملے گی جنت. صراط محمد ملے گی جنت، ملے گا کوثر. محشر میں اسی کو چین ہوگا اور نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. مصباح الصلاۃ حسین نماز کا چراغ ہے، وہ نور المحراب، محراب عبادت کا نور ہے. محراب
محراب عبادت کا نور، اگر حسین محراب عبادت کا نور نہ ہوتے تو جب نبی محراب میں خطبہ دے رہے تھے، خدا کی توحید بیان کر رہے تھے، امام حسین جیسی مسجد میں تشریف فرما ہوئے، امام کا پیر اچھا اور امام مسجد میں گرنے لگے، نبی نے منبر چھوڑ دیا اور امام حسین کو سنبھالا اور لے کر آگے منبر پہ امام حسین ہے عقیدہ، نبی بیان کر رہے تھے مسائل، نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، نبی نماز روزہ بیان کر رہے تھے، نبی فروع دین بیان کر رہے تھے اور اصول دین آ رہا تھا، اصول دین آ رہا تھا، نبی فروع دین بیان کر رہے تھے، جیسے اصول دین کو آتا دیکھا نبی نے فروع دین کو روکا، اصول دین کو ہاتھوں پہ لیا اور بیان کیا، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے، اس کا بابا جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے، اس کا نانا جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، مولانا نے جتنے تعارف کرا دیے، رسول اللہ نے اتنے تعارف کرا دیے، اب ایک سوال ہے یا رسول اللہ، جب آپ نے اتنے تعارف وہاں بیٹھ کے کرا دیے، تو زمانے والوں نے جو اور رشتے دار بنا دیے تھے تو سب وہ بھی موجود تھے، تو پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کا خالو بھی جنتی ہے؟ کہہ دیتے ان کا خالو بھی جنتی ہے، یہ نہ کہنا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ امام حسین کی کوئی خالہ نہیں تھی، جب کوئی خالہ نہیں تھی تو کوئی خالو کہاں سے آ جائیں گے؟ نبی بیان کر رہے تھے توحید، نبی بیان کر رہے تھے نماز کے مسائل، نبی بیان کر رہے تھے روزے کے مسائل، جیسے ہی حسین آئے نبی نے حسین حسین کر کے بتلا دیا، اے زمانے والوں یاد رکھنا توحید کا ذکر حسین کے ذکر کے بغیر پورا نہیں ہوتا، محراب عبادت کا نور ہے حسین، وہ خلاصۃ الوجود اور پوری کائنات کے وجود کا خلاصہ ہے حسین، وہ تفسیر الکتاب اور قرآن کریم کی زندہ تفسیر کا نام ہے حسین، مسلم فرما رہے ہیں کہ حسین تفسیر کا نام ہے، قرآن مجید کی زندہ تفسیر کا نام ہے حسین، اب قرآن کا تفسیر حسین ہے، اب یعنی قرآن کی کوئی ایسی آیت ہو جس کا مصداق مل نہ رہا ہو تو حسین ابن علی کے پاس آ جانا، حسین ابن علی اس کا مصداق بتا دیں گے، کون سی آیت کی تفسیر بتائیں گے حسین، قرآن کی دعوت کی دلیل ہے حسین، تفسیر قرآن ہے حسین، مسلم فرما رہے ہیں کہ حسین کو ہے تفسیر الکتاب، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور قرآن میں آواز دیتا کہ بلا کون سے بڑھنے لذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ گمان نہ کرو کہ جو راہ خدا میں مارا جائے، یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے، یعنی جو شہید ہے وہ زندہ ہے، حسین ابن علی سے پوچھا جائے، اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ شہید زندہ ہے، لیکن قرآن نے دلیل نہیں بتائی کہ بھائی شہید زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین ابن علی نے دعوے کی دلیل بن کے دکھائی کہ شہید ایسے زندہ ہے کہ سب تن سے جدا بھی ہو جائے تو تلاوت قرآن کیا کرتا ہے، تو یہ شہید اور حسین ابن علی قرآن نے بتایا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، تو یہ شہید کا معاملہ ہے، شہید وہ ہے کہ جو رزق پا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر جو سید الشہداء ہے اس کا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے شہید رزق پاتا ہے، سید الشہداء کائنات کو کھلاتا ہے، پھر فرمایا مسلم نے جو حسین ابن علی کو چھوڑ رہے ہو، جس کی خاطر چھوڑ رہے ہو، اتنے زیادتی خاطر چھوڑ رہے ہو، کسی کی خاطر چھوڑ رہے ہو، کیا فرمایا حسین نے تفسیر کتاب لکھی شارب الخمور واللائب بالخلاف، حسین کو اس یزید کی خاطر چھوڑ رہے ہو جو شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا ہے، جو دونوں جہان کے کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس حسین کو یزید کی خاطر چھوڑ رہے ہو، اب پھر جناب مسلم نے آگے فرمایا، اب یہ جملہ فرمایا کہ آج غلام الوزی بل حیات الوزی، حل یستوی غلام الوزی بل حیات الوزی، حل یستوی غلام الوزی بل حیات الوزی، کیا تحقیر ہے موت روشن زندگی کے برابر ہو سکتی ہے، تھکی ہوئی موت روشن زندگی کے برابر ہو سکتی ہے، مسلم نے بتایا یزید تھکی ہوئی موت کا نام ہے، حسین روشن زندگی کا نام ہے، اور ایسی روشن زندگی کا نام ہے حسین جو حسین سے جڑ جائے اسے بھی مرنے نہیں دیتا، اسے بھی مرنے نہیں دیتا، جب امام حسین نے شب عاشور خطبہ دیا تھا تو اپنے صاحب سے کہا تھا اے میرے ساتھیوں نحن عین الحیات، ہم دونوں کی جیسے زندگیوں کے چشمے پھوٹیں گے، جو حسین سے جڑ گیا حسین نے اسے مرنے بھی نہیں دیا، یزید میں تھکی ہوئی موت، حسین ہے روشن زندگی، اور روشن زندگی ہے حسین ہے زندگی، اب زندگی ہے کیا؟ قرآن کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی، ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے، ہر شے کی حیات پانی میں
जो इंसान का जिस्म है, जानवर का जिस्म है, हर जानदार के जिस्म की जो हयात है वो पानी है। हर जानदार के जिस्म की हयात पानी है। तो जिस्म जिंदा है पानी की वजह से, तो रूह कैसे जिंदा हो? जिस्म जिंदा है पानी की वजह से और रूहें जिंदा है जिक्र हुसैन की वजह से। यजीद है टूटी हुई मौत, हुसैन है रोशन जिंदगी। बस आखिरी बात है, मसाइल का आगाज करने जा रहा हूँ। ये आखिरी बात है, यजीद थकी हुई मौत का नाम है। और इतनी थकी हुई मौत है यजीद, इतनी थकी हुई मौत कि आज भी कोई यजीद का नाम रखने को तैयार नहीं होता। यानी इतनी बुरी मौत है, इतनी थकी हुई मौत है कि आज के जमाने में भी कोई अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता। अच्छा, अगर कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रख ले तो कितना अच्छा होगा। जब बच्चा स्कूल जाएगा सारे बच्चे पुकार पुकार के कहेंगे देख यजीद आ रहा है। सारे बच्चे पुकार पुकार के कहेंगे देख यजीद आ रहा है। और मजा तो तब आएगा जब अब्बा लेने जाएंगे, सारे बच्चे कहेंगे देख यजीद का बाप आ रहा है। खुतबा बयान करने के बाद आखिर में जनाब मुस्लिम ने फरमाया, क्या फरमाया? मैं तुम्हारी तरफ सफीर बना के भेजा गया हूँ। आया किसने हूँ? मैं तुम्हें अल्लाह की बैत की दावत देने आया हूँ। हुसैन अपने अली की बैत है तो खुदा की बैत है। मैं तुम्हें हुसैन की बैत की तरफ बुलाने आया हूँ। हुसैन की बैत है, खुदा की बैत है, हुसैन की बैत कर लो। और फिर जनाब मुस्लिम ने फरमाया तुम हुसैन की बात करते हो, हुसैन की बात तो बहुत दूर है। जनाब मुस्लिम ने फरमाया तुम जन्नत चाहते हो, जन्नत के लिए हुसैन तो बहुत दूर है। तुम हुसैन के कदमों से उड़ने वाली धूल के पीछे पीछे चलते जाओ, जन्नत मुकद्दर बन जाएगी। हुसैन अपने अली के कदमों से उड़ने वाली धूल जन्नत का पता देती है। तब जरा सोचो, जिसके कदमों से उड़ने वाली धूल जन्नत का पता दे रही थी, करबला के मैदान में उसे ऐसे मारा गया कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब गर्दो गुबार करबला में ऐसा उड़ा कि सूरज उससे छुप चुका था। गर्दो गुबार इतना उड़ाया गया कि सूरज छुप गया था गर्दो गुबार से। जिक्र हुआ है सफीर हुसैन का। इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को कूफा रवाना किया तो मुस्लिम जब जाने लगे तो ऐ मुस्लिम तन्हा जा रहे हो, अपने साथ दो गवाहों को ले जाओ। जनाब मुस्लिम ने देखा मैं तुमको गवाह लेके जाऊं। नजर पड़ी 7 बरस का बेटा, एक 9 बरस का बेटा, दोनों बेटों को हमरा लिया, गवाह बना के कूफे की तरफ चले गए। कूफे में आके जब पहला खिताब किया मुस्लिम ने 18,000 लोगों ने बैठक की मुस्लिम की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि जब पहली नमाज मुस्लिम ने पढ़ाई थी तो काफी रश मौजूद था। जब दूसरी नमाज की बारी आई तो आधा रश जा चुका था। और जब मगरिब की नमाज मुस्लिम ने पढ़ाई और जब इशा की नमाज पढ़ के जब मुस्लिम ने पीछे देखा तो कोई बाकी नहीं था, कोई बात नहीं था। और मुस्लिम के बच्चे भी मुस्लिम से जुदा हो रहे थे। कूफा की गलियों में तन्हा रह गया मुस्लिम, कभी इस गली में कभी उस गली में। यहाँ पर देखा हर एक ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। गलियों से गलियों में मुस्लिम जाते रहे, देखा एक दरवाजा है, उस दरवाजे के पास जाके मुस्लिम बैठ गए। दरवाजे पे औरत आई, जनाब मुस्लिम ने कहा ऐसा जरा तुम पानी पिला सकते हो? उसने पानी का जान पेश किया, मुस्लिम अपने अकेले पानी पिया और एक मर्तबा दोनों दरवाजे पे बैठ गए। उस सैयदा ने कहा तुम्हें नहीं पता कि कूफा के हालात बहुत खराब है? तब क्या है कूफा के हालात? कहा कि इतने ज़्यादा ने कहा है कि भाई सब अपने अपने घरों में चले जाएं और जो मुस्लिम को तमा देगा उसके घर को जला दिया जाए।
آیا تھا. کبھی ابن زیاد کی فوجیں مسلم کی تلاش میں مسلم کوفے میں آیا ہوا ہے. ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں, تو اپنے گھر واپس چلا جا. جناب مسلم نے کہا کہ وطن جس کا وطن موجود ہو, جس کا اپنا گھر موجود ہو, وہ اپنے گھر کو جاتا ہے. کیا میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے؟ کیا میں مسافر ہوں؟ ایک مرتبہ کہا کہ تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب مسلم نے فرمایا جس مسلم کو فوجیں ڈھونڈ رہی ہے نا, میں وہی مسلم اپنے عقیدے سے. تو میں حسین کا سفیر ہاتھوں کو چھوڑ کر کہنے لگی, مجھ سے کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے معاف نہ کیجیے, آپ میرے گھر قیام لے لیجیے, آج رات میرے گھر قیام کیجیے. مسلم نے خلیفہ کے گھر قیام کیا. رات میں جناب مسلم نے عبادت میں گزاری. جیسے امام حسین نے آخری رات عبادت میں گزاری, مسلم ابن عقیل نے رات عبادت میں گزاری. جب صبح نمودار ہوئی اتنے زیاد کے سپاہی آ گئے, اور جیسے آئے تو اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. خلیفہ نے کہا اے مسلم آپ گھر سے باہر نہ جائیے, آپ گھر پہ رہ کے حملہ کیجیے. جناب مسلم نے فرمایا کہ اگر میں باہر نہ نکلوں تو یہ فوجیں بے حیا گھروں میں داخل ہو جائیں گے. اس عورت نے کہا مولا پردہ نہیں ہے, میرا گھر جل جائے مگر آپ محفوظ رہ جائیں. جناب مسلم نے کہا کہ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ فوجیں بے حیا تیرے گھر میں داخل ہو جائیں. میں کہوں اے مسلم ایک مومنہ کے گھر فوجیں بے حیا داخل ہو جائیں, یہ گوارا نہیں کرتے. ذرا شام غریبہ آگے تو دیکھیے, یہ فوجیں بے حیا خیموں میں داخل ہو چکی, سامان لوٹا جا چکا, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. اجر کو من اللہ. جناب مسلم گھر سے باہر آئے اور 5000 سپاہی آئے. جناب مسلم نے ان کو مارنا شروع کیا. بنی ہاشم کے شجاعت کے قصے تو بہت ہے, شجاعت میں کمال تھا, ان کو زیر کیا. یہاں تک کہ 2000 کا لشکر اور آیا. 2000 کے لشکر کے بعد پھر 5000 کا لشکر آیا. اتنے زیاد نے کہا کہ ایک سپاہی ہے, ایک مسلم کو مارنے کے لیے تمہیں اتنی فوجوں کی ضرورت ہے. لوگوں نے کہا بنی ہاشم کا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ فوجوں کو بھیجا جائے. کئی ساری فوجیں آئیں, دیکھا بنی ہاشم کا جوان ہے, ایسے زیر نہیں ہوتا, آگے مسلم کو دھوکے سے مارا جائے. ایک مرتبہ فوجوں نے گڑھا ڈھونڈا, اس گڑھے پہ ایک چیز ڈال دی, گھاس ڈال دیا, کپڑا ڈال دیا, کچھ ایسی چیز ڈال دی, اور فوجیں پیچھے ہٹتے گئے. مسلم بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے رہے. فوجیں جان بوجھ کے پیچھے ہوتے رہے, مسلم آگے آتے رہے. بعد تک کے مسلم نے وہاں قدم رکھ دیا. بس قدم کا رکھنا تھا. مسلم گڑھے میں جیسے گئے ادھر سے فوجیں ٹوٹ پڑی, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے نیزے چلے, کہیں سے تلواریں چلی, کہیں سے پتھر چلے. جیسے کربلا میں حسین کو عرب اعجم کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر کے مارا تھا, مسلم کو گھیر کے جس کے ہاتھ جو لگا مسلم کو مارنا شروع کیا. زخمی ہو گئے, مسلم سر پھٹ چکا, جناب مسلم کے ہاتھ پھٹ چکے, چہرے سے خون جاری ہو گیا, ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا, لہو لہان ہو گیا سارا بدن مسلم کا. ہاتھوں میں ہتھیاروں کو ڈال دیا گیا اور اتنے زیاد کے دربار میں لے کر جانے لگے. جب درباریں اتنے زیاد میں جانے لگے نا, جناب مسلم نے سر بلند کیا ہوا تھا, سر اونچا رکھا ہوا تھا. دوسرے والے نے سید سجاد سے پوچھ لیا اور یہ سوال مولا کے کلیجے پر بندر کی طرح جا کے لگا کہ مولا جب مسلم کوفے میں آئے تھے مسلم کا سر بلند تھا, جب آپ کوفے میں آئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا. تو مولا نے فرمایا کہ جب مسلم آیا تھا تو مسلم تنہا تھا, مگر جب میں کوفہ آیا میرے ساتھ زینب ام کلثوم موجود تھی. کہا کہ سلام کرو امیر کو. مسلم نے کہا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں, میں اسے سلام نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا کہ ہمارا کی چھت پر لے جاؤ اور ہمارے کی چھت پہ لے جا کے اس کا سر تن سے جدا کر دو. ہمارا کی بلندی پر مسلم کو لے جایا گیا. اگر مسلم ہمارا کی بلندی پہ چلے گئے مسلم کا سر جھکا دیا گیا. جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے, مسلم کی گردن ہے. امام حسین نے راستے میں قافلے کو روک کے کہا عباس ذرا میرے قریب آؤ, اور ایک مرتبہ کرنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس ذرا یہ منظر دیکھو. اب جو عباس نے منظر دیکھا کہا مولا مجھے اجازت دے دیجیے میں کوفہ چلا جاؤں. عباس کوفہ جا کے کرو گے کیا؟ مولا ہمارا کی بلندی ہمارا کافی
تن سے جدا کر دیا گیا. بس آخری جملہ ہے, جب تن سے جدا کر دیا, مسلم کی شہادت ہو گئی. قافلے کو روک کر امام حسین نے کہا اے مسلم کی بیٹیاں کہاں ہیں, ذرا میرے قریب بلایا جائے. مسلم ابن عقیل کی بیٹیوں کو بلایا گیا. امام نے ان کی بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. بیٹیوں نے کہا کعبہ کی خیریت تو ہے, فرمایا کہ تمہارا کعبہ مار دیا گیا. جب حسین شفقت کا ہاتھ رکھ رہے تھے تو یہ منظر 4 برس کی بیوی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا جاتا ہے, مگر جب سکینہ یتیم ہوئی کبھی تماچے مارے گئے, دامن میں آگ. Hey.